اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ بالبصر وقد دخل علی العلاء بن زیاد الحارثی وهو من اصحابہ۔ خطبہ نمبر توفیق پروردگار سے 209 ہے۔ امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ، نہج البلاغہ کا یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب بصرے میں آپ نے اپنے صحابی علاء ابن زیاد حارثی کے گھر امام آئے، عیادت کرنے کے لیے آئے، اور ان کے بڑے گھر کو، وسیع گھر کو کا مشاہدہ کیا تو امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب یہ امام نے اپنے صحابی علاء ابن زیاد حارثی، ان کے بڑے اور وسیع گھر کو دیکھا تو امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بس امام فرماتے ہیں، بس امام اس وقت خلیفے تھے کہ تم اس دنیا میں اس قدر وسیع گھر کا کیا کرو گے، اس بڑے گھر کا کیا کرو گے، جبکہ تجھے زیادہ ضرورت بڑے گھر کی آخرت میں ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے ذریعے، یعنی اس گھر کے ذریعے، بڑے گھر کے ذریعے آخرت کا سامان تیار کر سکتے ہو، اور اس میں مہمانوں کو بلایا کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو، موقع کے مطابق حقوق ادا کیا کرو، تاکہ اس گھر کے وسیلے تم آخرت کو حاصل کرو۔ اگر بڑا گھر ہے تو پھر آخرت کو حاصل۔ بس اہم نکات ان جملوں میں، امام کے ان جملوں میں یہ ہیں۔ اول، امام نے کہا کہ دنیا میں زاہد بنو، کامل توجہ تمہاری آخرت کی جانب ہو، آخرت کے گھر کی جانب ہو، اول نقطہ۔ دوسرا، وسیع گھر کی زیادہ ضرورت تمہیں آخرت میں، بڑا گھر، بڑی بلڈنگ، بڑی عمارت، بڑا پلازا تمہیں آخرت میں چاہیے، یہاں نہیں، دنیا میں نہیں۔ یعنی اگر اتنا بڑا گھر بناتے جتنی، یا اتنا تم گھر بناتے جتنی تمہیں ضرورت تھی، اتنا بڑا گھر نہ بناتے، جتنی تمہاری ضرورت تھی اتنا گھر بناتے، باقی پیسہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے، تو تمہاری بڑی بلڈنگ تیار ہو جاتی، اور بڑا پلازا تیار ہو جاتا آخرت میں۔ بس تم اتنا بڑا گھر نہ بناتے، اتنا گھر ہی بناتے جتنی تمہیں ضرورت تھی، جتنی تمہارے مطابق تھا کہ جی ہم آسانی سے گھر والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ امام کہ اگر تمہارا بڑا گھر ہے تو اس کے وسیلے سے بھی قرب خدا حاصل کر سکتے ہو، اگر ہے تو اس کا بھی ایک راہ حل ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے بڑا گھر تو بنا لیا، اب اس کا جبران کرو، اس میں نیک اعمال انجام دیا کرو، ایسے اعمال انجام دیا کرو جس سے خدا راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ مہمان کو بلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، نماز شب پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، ایسے کام کرو کہ تمہارے لیے آخرت میں کوئی بڑا گھر تیار ہو جائے۔ ٹھیک، یہ سن کر علاء ابن زیاد نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا ہوا تمہارے بھائی عاصم کو؟ عرض کی کہ انہوں نے رہبانیت کی ایک ابا اوڑھ لی ہے، دنیا کا تارک ہو چکا ہے، دنیا کو ترک کر لیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ عاصم حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اپنی جان کے دشمن، کیوں تم نے رہبانیت اختیار کر لی؟ شیطان کے فریب میں کیوں آیا ہے تو؟ تمہیں اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا؟ بس عاصم نے رہبانیت اختیار کی اور اپنے گھر والوں پہ دھیان نہیں دے رہا تھا، ٹھیک۔ تو امام نے کہا کیوں اپنے اہل و عیال پہ تمہیں رحم نہیں آتا؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو بنایا، حلال چیزوں کو بنایا، لیکن خدا یہ ناپسند کرتا ہے کہ تو اسے استعمال کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں تو استعمال کر، تو انہیں استعمال کر، تو انہیں حاصل کر، تو کما، تو اپنے گھر والوں کے لیے ایک مہم فرد بن، کمانے والا، معیشت کا بوجھ اٹھانے والا، راہ خدا میں دینے والا، اور راہ خدا میں
جھکنے والا، نماز بھی پڑھنے والا، ٹھیک، تم خدا کی بارگاہ میں وگرنہ زیادہ پست ہو جاؤ گے، شیطان سے بھی زیادہ پست تم ہو جاؤ گے، ٹھیک۔ عاصم نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ نے بھی تو سخت لباس پہنا ہوا ہے، معمولی کھانا کھاتے ہیں آپ، ہمارے ہاں بھی آئے ہیں تو معمولی کھانا کھا رہے ہیں آپ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پروائے ہو، تم نے ہمارا یا میرا قیاس اپنے ساتھ کر لیا، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق عادل ائمہ پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ، کہ ائمہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین افراد کو قرار دیں، تاکہ فقراء اپنے فقر کی بنا پر رنج اور خوف میں نہ آ جائیں، ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ انہیں نظر آئے کہ ہمارا سیاسی لیڈر امام علی اتنی سادہ زندگی گزارتا ہے، وہ ہمت نہ ہار جائیں، ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، وہ خودکشیاں نہ کریں، وہ خوف اور رنج میں نہ پڑیں، وہ مایوسی میں نہ آئیں۔ بس ہم سیاسی لیڈر ہیں، میں حاکم ہوں، بس ہم اگر شاہانہ زندگی گزاریں گے تو جو فقیر میری رعیت میں زندگی گزار رہے ہیں، فقراء زندگی گزار رہے ہیں، وہ مایوس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ان کی تو زندگی شاہانہ ہے، ہمیں بھوکا مارا ہوا۔ بس تبھی ہم نچلے لوور کلاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے اپنا قیاس کرتے ہیں کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ حضرات پوری زندگی ان کی بھری پڑی ہے کہ یہ حضرات کس طرح دوسروں کی ہدایت کے لیے سوچتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ انسان ایک خلافت پہ ہو اور اتنی سادہ زندگی گزارے، سخت لباس پہنا ہو، سادی سی غذا کھائے، تاکہ فقراء جو رعیت میں سے فقراء ہیں وہ مایوس نہ ہوں، وہ ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، وہ خودکشیاں نہ کریں۔ بس امام علیہ السلام نے عاصم بن زیاد کو فرمایا کہ سوچ عاقلانہ نہیں ہے کہ تم تارک دنیا بنو اول، دنیا کا تارک بہت ساری شرعی حقوق ادا نہیں کرتا، جیسے تم اہل و عیال کے لیے شرعی حقوق ادا نہیں کر رہے۔ یہ نقطہ، تم معیشت اور اقتصاد کے لیے کوشش کرو، حلال کماؤ اور حلال کو استعمال کرو، ہاں تم تارک حرام کے بنو، تم حرام کے تارک بنو، ہاں اگر حرام میں پڑ گئے تو یہ دنیا قابل مذمت ہے، یہ دنیا تیری قابل مذمت ہے۔ امام نے فرمایا کہ تارک دنیا شیطان کا شریک ہے، بلکہ شیطان سے پستر ہو جاتا ہے، معاملہ اس کا شیطان سے ہے، خاندان کے حقوق ادا کرنے سے دور ہو جاتا ہے، بس جو حق ادا نہ کرے وہ شیطان ہے، شیطان سے پستر ہے۔ عاصم نے جو اعتراض کیا کہ آپ کی زندگی سادہ کیوں ہے، سادہ لباس آپ کیوں پہنتے ہیں، سادہ کھانا کیوں آپ کھاتے ہیں، پھٹی ہوئی چپل کیوں آپ پہنتے ہیں، امام نے فرمایا ہمارے ساتھ اپنا مقایسہ نہ کرو، ہمارا اور تمہارا فرق ہے، ہم رہبر ہیں، ہم سیاسی امام ہیں، بس ہماری ذمہ داری اور ہے، ہم سادہ ترین زندگی گزاریں، ہم اپنا مقایسہ ان افراد کے ساتھ کرتے ہیں جو لوور کلاس کے ہیں، فقراء ہیں، تاکہ وہ کبھی مایوس نہ ہوں۔ بس امام کیسے لوگوں کی ہدایت کے لیے کہاں تک کہ اپنا عیش و عشرت ترک کر رہے ہیں، اپنی جو زندگی ہے عیش و عشرت والی، یہاں حتیٰ کہ جو اپنی امام تنخواہ لیتے تھے اس کے مطابق بھی امام زندگی نہیں گزارتے تھے، اس لیے وہ تنخواہ بھی راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے، کیونکہ فقراء موجود ہیں، فقیر موجود ہیں، تو امام کو سب سے پہلے خیال فقیروں کا آتا تھا۔ بس یہ ہیں امام، اس وجہ سے ہم ان کو امام مانتے ہیں، ان کو اپنا راہبر مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت سے خدا کی اطاعت ہے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔